الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل ورزق ربک خیر وابقی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو رزق تمہیں تمہارے رب کی طرف سے دیا جاتا ہے وہی سب سے بہترین ہے اور وہی تا دیر قائم رہنے والا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، رزق کی تلاش میں ہے، رزق کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، رزق کے لیے عبادت بھی کرتا ہے اور پھر رزق تلاش کرنے کے اسباب بھی ڈھونڈتا ہے۔ ہمیں رزق کمانا ہے، ہمیں رزق کھانا ہے، کھلانا ہے، لیکن رزق کے حوالے سے ہمیں جو مین چیز، اہم چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رزق ہوگا وہی سب سے بہترین ہے اور وہی خیر و برکت والا ہے، وہی ہماری ضروریات کو پورا ہونے والا ہے۔ انسان رزق تلاش کرے، رزق کمائے، لیکن رزق کمانے کی جو کیٹاگریز ہیں، رزق کمانے کے جو اصول و ضوابط ہیں، اگر ان کو بھلا دے تو جو بھی پیسہ آئے گا، جو بھی مال آئے گا، وہ خیر و برکت سے خالی ہوگا۔ رزق ہمیں وہ کمانا ہے جس میں اللہ کی رضامندی ہو، جس میں اللہ کی خوشنودی ہو، جس میں اللہ رب العالمین کا پیار ہو اور اللہ رب العالمین کے عطا کردہ اصول اور اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق کمایا گیا ہو، وہی خیر ہے، وہی ابقا ہے۔ رزق کماتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے جو چیز سوچنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انحصار، ہمارا اعتماد اسباب کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اعتماد، ہمارا انحصار اور ہمارا توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ مطلب ہمیں اس چیز کا اقرار کرنا چاہیے کہ اے اللہ، میری یہ جوانی، میرا یہ 6-7 فٹ کا قد، میری یہ طاقت، میری یہ ڈگریاں، میری یہ کرسی، یہ مجھے رزق نہیں دیتی۔ اے اللہ، رزق تیری طرف سے ہے۔ رزق مجھے وہی ملنا ہے جو تو نے 4 ماہ کی جب میری عمر تھی، میری ماں کے پیٹ میں، وہ تو نے رزق میرا لکھ دیا تھا۔ اے اللہ، رازق تو ہے۔ اسباب ان سے رزق نہیں ملتا، بلکہ جو رزق ہے وہ مسبب الاسباب سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزاق ہیں۔ رزق لینا ہے، رزق تلاش کرنا ہے تو توکل اور فوکس پورے کا پورا اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ کیسے؟ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا توکل تھا۔ جب ان کے والد زکریا ان کے پاس آتے تھے علیہ السلام تو ان سے پوچھتے تھے انا لکی ھذا، مریم یہ رزق کہاں سے آیا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو وہ کیا فرماتی تھیں؟ ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو رزق جو ہے نا وہ یہ سارے کا سارا رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے، فرمایا کہ اگر تم رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دو، اللہ پہ اعتماد کرنا شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بعینی ہی ان پرندوں کی طرح رزق دے جو بغیر کسی ڈگری کے، بغیر کسی قوت اور طاقت کے صبح کو خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لے کے واپس آتے ہیں۔ اس لیے کہ جو رزق اللہ نے دینا ہے، جو اللہ نے خوش ہو کے ہمیں عطا کرنا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو چیز تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ جو رزق تمہارا ہے، جس کو تم مختلف فراڈ سے، مختلف ہیلوں سے، مختلف وسیلوں سے اور مختلف ناجائز ذریعوں سے کماتے ہو، یہ تمہارا جو روپیہ پیسہ یہ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن وہ روپیہ پیسہ جو تمہیں اللہ نے تمہیں سے خوش ہو کے تمہیں عطا کرنا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے اندر ہمیں ہمارا فوکس یہ بنانے کی توفیق دے کہ رازق اللہ ہے، رزق اللہ سے لینا ہے، رزق اللہ سے مانگنا ہے، رزق کے معاملے میں پورے کا پورا انحصار اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔